अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। साथियों, उम्मीद है आप सब बफज़ल खुदा बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं और मेरी टीम शोबिज़ गुरु का आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आपको दिलीप साहब की ज़िंदगी के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो कुछ पहले से आप जानते हैं और जो नहीं जानते वो आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, दिलीप साहब ने सबसे पहले जो गाड़ी ख़रीदी वो थी एक फ़िएट कार। दिलीप साहब ने वो गाड़ी ख़रीद के घर वालों के इस्तेमाल के लिए रख छोड़ी थी। दिलीप साहब की शहीद फ़िल्म हिट हो गई और जब दिलीप साहब पहली दफ़ा ख़ुद गाड़ी में बैठे तो वो उस गाड़ी में बैठकर एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गए। क्रिकेट मैच देखने के लिए दिलीप साहब जब स्टेडियम पहुंचे तो एक क्रिकेटर थे विजय मर्चेंट। उनके साथ दिलीप साहब की अच्छी जान पहचान थी। विजय मर्चेंट साहब ने वहाँ उनका इस्तकबाल किया और वो उनको जो ख़ास शायकीन थे उस गेट से वो दिलीप साहब को अपने साथ उस इहाते में ले गए जहां बैठकर उन्होंने क्रिकेट का मैच देखना था। दिलीप साहब जब उस इहाते में पहुंचे जो मुसलमानों के लिए मखसूस किया गया था तो दिलीप साहब जाके अपनी सीट पर बैठे तो उनके साथ दो साहिबान और बैठे हुए थे पहले से। एक साहब ने जब दिलीप साहब को देखा मुड़ के तो उन्होंने झुककर अपने साथ वाले दूसरे दोस्त से कुछ बात करनी शुरू कर दी। वो थोड़ी देर उनसे बात करते रहे, फिर दोनों ने दिलीप साहब की तरफ मुस्कुरा के देखा तो दिलीप साहब ने उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, हाल अहवाल पूछा और जो साहब दिलीप साहब के बिल्कुल साथ बैठे थे उन्होंने अपना तारुफ महबूब खान के नाम से करवाया। जी हाँ दोस्तों, महबूब साहब जो हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े हिदायतकार थे और मशहूर ज़माना फिल्म आन उन्हीं का एक कारनामा था। उनके साथ जो दूसरे साहब बैठे थे उन्होंने अपना तारुफ नौशाद अली के नाम से करवाया। जी हाँ, नौशाद अली जिनको आप और मैं मौसीकार आज़म के नाम से जानते हैं और उनकी तख्लीक की हुई धुनें शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा उर्दू समझने वाला जिसने उनकी तख्लीक की हुई धुनें न सुनी होगी। जब दोनों का तारुफ हो चुका दिलीप साहब से तो यहाँ से एक लाजवाल दोस्ती का आगाज़ हुआ, महबूब साहब के साथ भी और नौशाद साहब के साथ भी। और वो दोस्ती दिन ब दिन आगे बढ़ती गई, परवान चढ़ती गई। नौशाद साहब ने मेला फिल्म की कहानी लिखी थी। नौशाद साहब ने दिलीप साहब को फिल्म मेला में काम करने की ऑफ़र की और उनसे कहा कि आप मुझे सनी के दफ्तर में मिलिएगा, मैं आपको सनी से मिलवाना चाहता हूँ। S.U. सनी जो फिल्म मेला के हिदायतकार थे, दिलीप साहब ने अपनी आमादगी जाहिर की और उन्होंने नौशाद साहब से मिलने के लिए वक्त तय कर लिया। मुकर्ररा वक्त पर दिलीप साहब S.U. सनी के ऑफिस में पहुँचे, वहाँ नौशाद साहब से मुलाकात हुई, S.U. सनी से मुलाकात हुई और दिलीप साहब ने उनसे फिल्म के बारे में कुछ सवालात किए। वहाँ दिलीप साहब के नोटिस में ये बात आई कि जो टाइटल गाना है मेला फिल्म का रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो रिकॉर्ड हो चुका है। गाने के बोल आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अब दिलीप साहब इस शशोपंज में पड़ गए कि जब टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है तो क्या मुझे इस फिल्म में काम करने की हामी भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। क्योंकि देविका रानी का दिया हुआ सबक दिलीप साहब को बिल्कुल याद था, वो नहीं भूले थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी चीज़ पर अमल किया कि फ़िल्म में अपने किरदार को देखना है, ये नहीं देखना कि वो ऑफ़र क्या कर रहे हैं। पैसों की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत ये है कि वो इस फिल्म में किरदार क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो इस फिल्म में आपको कहाँ और किस खाने में फिट करना चाहते हैं।
فلم کا دار و مدار کتنا کچھ آپ پر ہوگا۔ اور دیویکا رانی نے ایک بات یہ بھی سمجھائی تھی دلیپ صاحب کو کہ یوسف، جب تم اداکاری کرتے ہو یا تم کیمرے کے سامنے اپنا کام کرتے ہو تو سکتا ہے کہ ہدایت کار جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، وہ کہے ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی اداکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے جو کام کیا ہے اس سے وہ خود مطمئن ہے۔ اگر وہ خود مطمئن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہدایت کار سے کہے کہ جناب اس کو دوبارہ شوٹ کیا جائے، یہ جو سین ہے اس کو دوبارہ ریکارڈ کر لیا جائے۔ خیر، ان کی ملاقاتیں آپس میں چلتی رہیں، بات آگے بڑھتی رہی۔ میلا فلم کی ہیروئن جو تھیں وہ نرگس صاحبہ تھی، اور نرگس صاحبہ کے والد کا کردار اس فلم میں جس اداکار نے کیا تھا، شاید آپ اس اداکار سے تو ضرور واقف ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ کام بھی کیا تھا، یعنی وہ کردار بھی ادا کیا تھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، وہ ایک سکول ٹیچر کا کردار تھا، اور اس سکول ٹیچر کے کردار کو جس اداکار نے کیا تھا وہ اداکار تھے ہمارے علاؤالدین صاحب، اللہ غریق رحمت کرے۔ کیا خوبصورت اداکار تھے، اور اتنا اس کردار میں ڈھل کے اداکاری کرتے تھے کہ واقعی دیکھنے والوں کو مزہ آ جاتا تھا۔ جس وقت علاؤالدین صاحب نے نرگس کے والد کا کردار نبھایا، یعنی ایک بوڑھے آدمی کا کردار ادا کیا، تو اس وقت علاؤالدین صاحب کی عمر جو تھی وہ صرف 26 سال تھی۔ 26 سال کی عمر میں انہوں نے وہ بوڑھے کا کردار کیا اور بڑا ہی احسن طریقے سے اس کو نبھایا۔ علاؤالدین صاحب، جن کا اصل نام علاؤالدین بٹ تھا، اور پاکستان فلم انڈسٹری میں سب لوگ ان کو پاپا علاؤالدین کہا کرتے تھے، وہ عوامی اداکار تھے، اور ان کی قبر کا جو کتبہ ہے اس پر بھی عوامی اداکار علاؤالدین لکھا ہوا ہے۔ میں ان کی قبر تک کیسے پہنچا، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کالج کے زمانے میں مجھے اداکار اور ہمارے بہترین ہیرو، چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کی قبر پہ جانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایک دن اخبار میں ایک مضمون پڑھا، اور اس مضمون کے آخر میں جو صاحب مضمون تھے انہوں نے ایک پتہ لکھا ہوا تھا جو کہ لاہور کا تھا، کہ جی وحید صاحب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کریں۔ میں نے 2 دن بعد گاڑی پکڑی لاہور کی، اور اسلام آباد سے میں لاہور پہنچ گیا۔ وہ جو انہوں نے پتہ دیا ہوا تھا وہ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں ایک کوئی بنگالیوں کا باغ چھوٹا سا علاقہ ہے، اس علاقے کا پتہ تھا۔ میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا ہوا وہاں اس پتے پر پہنچا اور ان صاحب سے ملاقات کی۔ میں نے ان صاحب سے جب پوچھا کہ جی وحید مراد مرحوم کی قبر کہاں ہے، تو پتہ نہیں واللہ عالم کیا وجہ تھی کہ ان صاحب نے مجھے کہا جی کہ وہ تو میانی صاحب کے قبرستان میں ہے۔ میں نے ان سے اجازت لی اور میں میانی صاحب کے قبرستان میں پہنچ گیا۔ میانی صاحب کے قبرستان میں میں کوئی 1.5-2 گھنٹا ادھر ادھر گھومتا رہا، قبروں کے کتبے پڑھتا رہا، تو مجھے وحید مراد صاحب کی قبر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ قبرستان میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ جی یہاں پہ وحید مراد صاحب کی قبر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یہ قبرستان تو بہت بڑا ہے، آپ کسی ایسے شخص کو ساتھ لے کر آئیں جنہوں نے یہاں میانی صاحب قبرستان میں وحید مراد صاحب کی قبر دیکھ رکھی ہو، یا کوئی وہ آپ کو نشانی بتا سکے تاکہ آپ کو ان کی قبر تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ میں قبرستان سے باہر نکل آیا، بڑا مایوس ہوا کہ میں اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر کیا اور میں ناکام واپس چلا جاؤں گا۔ خیر، اس وقت میرے دماغ نے تھوڑا سا کام کیا، تو قبرستان کے باہر ایک دکان تھی جہاں پر قبریں تیار کی جاتی تھیں، قبروں کے کتبے لکھے جاتے تھے۔ میں وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کے پاس چلا گیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں پہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے کو 16-17 سال ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میری ذرا رہنمائی فرمائیں
کہ وحید مراد صاحب کی قبر کیا اسی قبرستان میں ہے، میانی صاحب کے قبرستان میں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، وحید مراد صاحب کی قبر یہاں موجود نہیں ہے، وحید مراد صاحب کی قبر ہے گلبرگ کے قبرستان میں، گلبرگ 3 میں فردوس مارکیٹ ہے، فردوس مارکیٹ میں محمد علی صاحب اور زیبا بیگم کی رہائش گاہ ہے، اور اس کا نام علی زیب پیلس ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جا کے وہ قبرستان ہے جس میں کہ وحید مراد مرحوم کی قبر ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں وہاں سے گلبرگ 3 میں فردوس مارکیٹ پہنچا، اور ان کی بتائی ہوئی بات بالکل ٹھیک تھی۔ علی زیب پیلس سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک گلی نیچے کو اترتی ہے الٹے ہاتھ پہ، اس کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ میں نے وہیں سے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوار پھلانگی اور میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ 2 یا 3 قبریں چھوڑ کے، اس طرح، یا 2-3 لائنیں چھوڑ کے آپ کہہ لیں، وحید مراد صاحب کی قبر تھی، اور اس پر انگلش زبان میں کتبہ لگا ہوا تھا، وحید مراد سن آف نثار مراد۔ اور وحید مراد صاحب کے والد نثار مراد صاحب کی قبر بھی ان کے سر کی طرف ایسے ساتھ ہی تھی۔ میں نے فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے دل میں تجسس ہوا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس قبرستان میں اور کس کس کی قبر ہے۔ میں ذرا سا آگے چلا قبرستان میں، تو ایک قبر ذرا سی اونچی تھی، اور اس کے کتبے پر میری نظر پڑی، تو اس پر لکھا ہوا تھا عوامی اداکار علاء الدین مرحوم، اللہ ان کی بخشش فرمائے، واقعی عوامی اداکار تھے۔ ان کے بارے میں ہم اگلے کسی پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔